السلام علیکم۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے ہائپر ٹینشن کی۔ ہائپر ٹینشن جس کو ہم بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں، بات کریں گے کہ وہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بات کروں گی بلڈ کی کہ بلڈ کیا ہے۔ بلڈ ہماری باڈی میں کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے۔ دیٹ مینس کہ بلڈ از رسپانسبل فار ٹرانسپورٹنگ آل دا نیوٹرینٹس ان آور باڈی۔ تو دیکھیے، ہمارا ہارٹ، اس میں جب خون آتا ہے تو وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، مطلب کہ سکر کے خون کو شریانوں میں پھینکتا ہے۔ تو جب آرٹریز میں بلڈ پمپ ہونے سے جو پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور جس وقت بلڈ نکلتا ہے باہر تو ہارٹ پھیلتا ہے، دیٹ مینس ایکسپینڈ ہوتا ہے، تو بلڈ واپس ہوتا ہے اور اس وقت شریانوں میں پریشر تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو وہ پریشر جو دل کو سکڑنے کی وجہ سے شریانوں میں ہوتا ہے اسے ہم اوپر والا پریشر کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر۔ اور جو بلڈ پریشر اس دوران میں سب سے کم ہوتا ہے، مطلب دل جب دل بالکل پھیلتا ہے اور بلڈ اس میں واپس آتا ہے، اس کو ہم نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک نارمل لینگویج میں بات کریں تو اس کو یہ کہوں گی کہ پریشر تو جنرلی ہوتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے خون تمام اعضاء تک پہنچتا ہے، لیکن بعض بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان میں یہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اکثر اس کے بڑھنے کی وجہ سے، جو کہ اور بھی بہت سے ریزنز وجہ ہو سکتی ہیں، مگر سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کی شریانوں کا نرم ہو جانا یا پھیلنا، سکڑنا یا پھیلنا، ان کا ڈفرینٹ ریزن کی وجہ سے نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اسٹف ہو جاتی ہیں۔ ان کو سخت ہونے کی وجہ سے بلڈ جب اس میں جاتا ہے تو دل کو زور لگانا پڑتا ہے اور اس وجہ سے اوپر والا بی پی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب پھیل نہیں سکتا، مطلب کہ ریجڈ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کوئی پائپ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بلڈ فلو میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیچے والا بی پی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ایک نارمل فنکشن کہ کس طرح سے بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی وینز ریجڈ ہو جائیں گی، ہارڈ ہو جائیں گی، بلڈ پمپ ہونے کی کوشش کرے گا، زور لگانا پڑے گا دل کو کہ شریانوں سے بلڈ نکلے، تو ایک جو پریشر بلڈ ہوتا ہے دیٹ از بلڈ پریشر، اینڈ جتنی زور سے جا کے وہ دوسرے اعضاؤں پہ لگے گا، دوسرے آرگنز پہ لگے گا، وہ ان اعضاؤں کو ہٹ کرے گا اور وہاں پہ بھی آپ کا جو وہ آرگن ہے وہ ڈیمیج ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے جو کیا نقصان ہوتا ہے، اس میں ہائی بلڈ پریشر کا نقصان یہ ہے کہ کچھ ایسے آرگنز ہیں جن پر ہائی بی پی کی وجہ سے آرگنز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آرگن جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہارٹ اٹ سیلف ہے۔ دل کو زور زور سے پمپ کرنا پڑتا ہے، اس کو زور لگانا پڑتا ہے کہ وہ پھیلے، تو پہلے تو وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فل طاقت کے ساتھ پمپ کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دا پیسیج آف ٹائم دل پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل خدا نخواستہ ہم سنتے ہیں کہ جی ہارٹ فیل ہو گیا، دیٹ مینس کہ وہ پمپ کرنے کی صلاحیت اب نہیں رکھتا، مطلب کہ ہارٹ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا۔ تو نمبر 1 ریزن ہائی بلڈ پریشر کا نقصان جو ہوتا ہے وہ دل کو ہوتا ہے۔ اب نمبر 2 ریزن جو نقصان ہے وہ ہائی بی پی کا، وہ ہوتا ہے کڈنیز۔ ہائی بلڈ پریشر کڈنیز کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، سیم اسی طرح کڈنیز کی وینس میں بھی اسٹفنس کی وجہ سے ان کی ورکنگ افیکٹ ہوتی ہے، اور ود دا پیسیج آف ٹائم کڈنیز کڈنیز کی ڈفرینٹ طرح کی آپ کو ڈیزیزز اور کڈنی فیلئر کی طرف جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان جس کو ہم کہیں گے جو ہوگا، وہ ہوگا جو آرگن جو بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے آئز۔ اور when the BP is very high, then وینز near our
آئز میں ٹیئر، وہ پھٹ جاتی ہے، ان کی شریانوں میں خون آ جاتا ہے اور بعض ٹائم خون اکٹھا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی اٹ افیکٹس آر آئی سائٹ۔ چوتھا جو بہت میجر ریزن اور بہت خطرناک ریزن ہو سکتا ہے، جو نقصان ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارے برین کو، کہ بہت تیزی سے پریشر ہمارے دماغ کی شریانوں میں جاتا ہے اور دماغ کی شریان پھٹ بھی سکتی ہے، جس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی کے باقی سارے آرگنس بھی جو ہائی بی پی سے، بلڈ پریشر سے متاثر ہو سکتے ہیں، آلموسٹ سبھی، جہاں پہ جا کے وہ ہٹ کرے گا پریشر کے ساتھ، وہ آرگن ہمارا ڈیمیج ہو جائے گا۔ اس میں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہم تھوڑی سی بھی احتیاط کریں تو اس کو ہم بہت جلدی پتہ چلا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بی پی کا ایشو انہیریٹڈلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک موروثی بیماری کے طور پہ ان کو ملتی ہے ان کے والد سے یا والدہ سے، لیکن آگے لیکن جو بچے ہیں وہ بچ سکتے ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کچھ احتیاط کر سکتے ہیں تاکہ وہ سیف سائڈ پر رہ سکیں اور اس بیماری سے بچ سکیں۔